بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، دو باتیں ڈسکس کرنی ہیں. ایک تو یہ جو پنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں کے دوران کل رات سے شدید بارشیں ہوئی ہیں درمیان. ہاں جی. اس نے پورے کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ایکسپوز کر دی ہے. اور یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے کافی عرصے سے یہ شور و غاغا کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہ معیاری نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے یہ جو ایف بی آر نے فائنانس ایکٹ کے اندر مختلف پروپوزلز امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں 1 جولائی سے. چونکہ فائنانس بل جو ہے وہ ایکٹ میں تبدیل ہوا اور صدر صاحب نے اس پہ سائن کر دی ہیں، تو اب تاجروں کو ہوش آیا ہے جب سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن چکا ہے، صدر صاحب سائن کر چکے ہیں، تو 19 جولائی کو ہڑتال کر رہے ہیں کچھ سیگمنٹس آف دا یعنی ٹریڈنگ کمیونٹی. اس کے بارے میں جو ہے میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے اس کے اوپر بات کروں. تو سب سے پہلے یہ تاجروں کی جو ہڑتال ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بارش کو 2-4 منٹ کے لیے ہم ضرور ڈسکس جو ہے وہ کریں گے آخر میں. چونکہ جتنی بری طرح سے یہ معاملہ ایکسپوز ہوا ہے، ایک دفعہ پھر پچھلا سیلاب کے اثرات ختم نہیں ہوئے، اس کی فنڈنگ تو پاکستان کو ملی نہیں، اس میں ڈپلیکیشن تھی، وہ میں آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ دوں گا. دوسری طرف یہ تاجروں کی ہڑتال جو آ رہی ہے، کیا یہ حکومت کے خلاف کوئی مومنٹم بن رہا ہے یا صرف گپ شپ ہے؟ پتہ نہیں. پہلے تو یہ بتائیں بیسیکلی کہ یہ تاجروں کا ایک تو مسئلہ میرا خیال ہے ایف بی آر میں وہ جو کیش ٹرانزیکشن کا تھا وہ چل رہا تھا. جی تو اس کے علاوہ کیا گریونسز ہیں؟ ریسنٹلی انہوں نے کچھ میرا خیال کٹ بھی کیا ہے. جی بالکل، میں آپ کو پہلے ان کے گریونسز بتا دیتا ہوں، پھر حکومت نے جو ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا. سب سے بڑا اعتراض 37A ہے جو سیلز ٹیکس کے اندر ایف بی آر نے یہ لا لے کر آئے ہیں کہ جس کے تحت ایف بی آر کو پاورز ملی ہیں کہ وہ اریسٹ کر سکتا ہے ٹیکس فراڈ پہ جو 5 کروڑ سے زائد کا ہو. ایک تو یہ ہے، یہ ویسے پہلے بھی موجود تھا، ایف بی آر کا موقف ہے، لیکن اس دفعہ ذرا زیادہ لائم لائٹ کے اندر آ گیا. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو کیش پہ اگر آپ پیمنٹ کریں گے 2 لاکھ سے زیادہ کی، تو وہ ڈس الاؤ کر دیا ہے. آپ نے اس کے ایکسپنسز ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے آپ. یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا دیا ہے، ٹیکس کوئی نہیں لگا، اس کو ڈس الاؤ کر دیا ہے. ڈس الاؤ مینس کہ آپ اپنے ایکسپنسز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں، تو آپ کو اب وہ جو ایکسپنسز اس کے مد میں آپ اگر کیش پہ پیمنٹ کریں گے تو وہ آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی آپ کے پاس وہ پاورز واپس لے لی گئی ہیں. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ ایشو اس وجہ سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ 2 لاکھ روپے کی اماؤنٹ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ تو بڑی زیادہ ہے، لیکن یہ جو تاجر ہیں ان کے لیے بڑی کم ہے. چونکہ انہوں نے دن کے اندر ہی کروڑوں روپے کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو چاہتے ایف بی آر یہ ہے کہ ذرا ڈاکومنٹیشن ہو نا، پتہ چلے کون کس کو کتنے پیسے بھجوا رہا ہے تاکہ پوچھا جائے اس سے، تو وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. تیسرا ایک اور ایشو تھا، ای بلٹی کے اوپر ان کو اعتراض ہے. 40B جو ہے سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر ہے کہ اگر آپ 40B کے تحت آپ ڈپیوٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، آپ ایکچوئل گیج کرنے کے لیے آپ کی پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں جس پہ ایف بی آر کو یعنی تاجروں کو اعتراضات تھے. ہوا کیا، ایف پی سی سی آئی نے ایک میٹنگ کی. ایف پی سی سی آئی کی ایک بلڈنگ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں. اس کے بعد فائنانس منسٹر صاحب وہاں پہ نہیں آئے تھے. فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ 2 دن پہلے جو ہے وہ اسلام آباد میں تاجروں کی ایک بڑی لمبی میٹنگ ہوئی جو کہ 3-3.5 گھنٹے جاری رہی. باہر آئے تو جو ایپیکس باڈی ہے ایف پی سی سی آئی، انہوں نے کہا جی ہم ہڑتال نہیں کر رہے. لاہور چیمبر والوں نے کہا کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں. کراچی چیمبر والوں نے کہا کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ اور چیمبرز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں. یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی 19 جولائی کا اعلان تو دیکھیں ہو گیا تھا نا، میرے خیال ہے پہلے ہی ہو گیا وہ تھا. لاہور 19 والوں جولائی نے کا اعلان اس سے ہوا پہلے تھا. اسے کیا ہوا تھا، اور انہوں نے باہر آ کے ایک طرف ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہم ہڑتال نہیں کر رہے، وہ درمیان میں سے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں. تو ایک سچویشن ایسی بھی آئی کہ جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ان کا آپس میں تصادم ہو جائے، لیکن وہ پریس کانفرنس خیر خیریت سے ہو گئی. لیکن اس پہ
زیادہ کوئی میڈیا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خبریں زیادہ نہیں چھپی. ہاں میرا خیال ہے یہ دیکھیں ایک پراپیگنڈا اور ایک بڑی ایک زبردست پالیسی ہے حکومت کی اور ریاست کی, ڈیوائڈ اینڈ رول. جی. اور آپ ایشو کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں اس تقسیم کو دکھا کے, ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایسے ہی چیمبرز کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ بیچ میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ہم تو نہیں ہیں ساتھ. وہ 2-3 دھڑے بن جائیں گے, جو پرو گورنمنٹ دھڑا ہوگا وہ کوئی کا کوئی ہڑتال نہیں ہے, جو نہیں ہوگا. ابھی لاہور چیمبر کے جو اب کرتا دھرتا ہیں کچھ جو بہت زیادہ اس کیمپین میں ہیں کہ ہڑتال ہو, ان کے خلاف بھی ایک پراپیگنڈا کیمپین شروع ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے گرفتار ہو یہ جائیں تو گے. بڑی خاص ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح سے ہے. تو یہ کراچی میں بھی تقسیم ہو جائے گی, آپ کو نظر آ جائے گی. کراچی چیمبر نے ویسے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب تک 1 مہینے کے لیے یہ ساری کلازز کو ڈیفر نہیں کیا جاتا ہم ہڑتال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحیح ہے. تو جو حکومت کے سپورٹرز تھے وہ ان کو لے گئے منسٹری آف فائنانس کے 4تھے فلور پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اناؤنس کر گئے جاتے ہوئے کہ ہم جب تک ان رائٹنگ میں ڈیفرمنٹ نہیں آتی ہم ہڑتال کر رہے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی آپ یہ دیکھیں, یہ جو چھوٹے تاجر ہیں اور جن کے اسلام آباد میں نمائندے بھی موجود ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں, وہ 26 کی ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ تاجر بھی کسی ایک ہاں چلے 2 ہڑتالیں ہو جائیں گی ویسے. لیکن میں پہلے اس پالیسی کی بات کر رہا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول اور ڈائلیوٹ کر دیں, جو آپ نے کہا یہ بڑی یہی چیز ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے کہ وہاں پہ آپ ڈائلیوٹ کر دیں اور ایک کچھ کہ دوسرا اٹھ کے کچھ کہہ دے جناب کو یہ تو آپس میں ہی لڑ گئے. اسی طرح کی چیز ہمیں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے جو معاملہ چلے تو بار کاؤنسلز میں بھی آپ کو اور میڈیا کے اندر بھی یہ نظر نہیں آتا. بار ایسوسیشنز میں بھی, میڈیا تو چلے خیر اس طرح سے ایک بات سنیں, جو کراچی میں بار ایسوسیشنز میں بھی آپ کو یہی ہو رہا ہے. RAUJ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا ہے کراچی میں نہیں, وہاں پہ RAUJ اسلام آباد راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں نا. وہاں پہ تھانہ نیو ٹاؤن کا SHO جو ہے اس نے پرچہ دے دیا, RAUJ کے پریزیڈنٹ ہے. جب اس کے خلاف طارق ورک صاحب, ان کے خلاف جب صحافی احتجاج کے لیے گئے تو فنڈڈ لوگ وہاں پہ آ گئے. اللیجڈلی نہیں ہے, فنڈڈ ہے. صاحب جی فنڈڈ ہے, بات سنیں نا, مجھے پتہ ہے نا فنڈڈ ہے. وہ آ گئے وہاں پہ اور انہوں نے اس مظاہرے کا جو ہے وہ کسی اور رخ پہ لے کے جانے کی کوشش کی. صحیح ہے نا, ظاہر ہے. اب یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ ایشو کو اس طرح کہیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول, جو کہ پتہ ہی نہیں چلے یار ایشو اصل ایشو کہیں مر کب جائے یار. ڈیوائڈ اینڈ رول اور ٹائم پاس کر لو آپ. لیکن تاجروں کو ریلیف تو کم ملنے کا امکان ہے, کیونکہ آپ بھی اپنے میرے خیال میں کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی اپنے پروگرام کے تھرو یہ بار بار کہہ چکے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک تو اکاؤنٹیبلٹی اور پھر وہ ڈاکومنٹیشن اور ٹیکسیشن, ان میں ان کو آنا چاہیے آہستہ آہستہ, جو رائٹ بنتا ہے وہ دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کیا آل آف سڈن سارا کچھ وہ کر دیا جائے, وہ افورڈیبلٹی تاجروں کی ہے کہ نہیں ہے, اس پہ میرے خیال نیگوشیشنز ہو. ایک بات اور بھی ہے, FBR کے بارے میں بھی ایک بات میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے ایک لا بنایا, اب اس لا کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اندر, تو بھائی آپ کی ذمہ داری ہے نا, آپ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں, آپ آ کے بتائیں. اسٹیٹمنٹ تو آ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بات سنیں, کیش 2 لاکھ روپے سے اوپر کم از کم 10 بندوں نے مجھے فون کر کے پوچھا ہے. انہوں نے کہا جی 20.5% ٹیکس لگ گیا ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. میں نے کہا جی نہیں, ایسی کوئی بات کی تردید کی ہے, فائنانس منسٹر نے بھی کی ہے, FBR نے بھی. سر وہ کراچی کے اندر جا کے اس ٹائم کی ہے جب بہت زیادہ مسئلہ بلو اپ ہو گیا. میں FBR سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں پوری طرح سے اویئرنیس کیوں کریٹ نہیں کر رہے. مجھے تو یہ لگتا ہے, ایک منسٹر نے مجھے کہا, میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں, ہڑتال کے لیے جب یہ نیگوسیشن ضروری تھی کیو بلاک میں, تو ایک منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا جی کیا کرنا ہے ان کا. انہوں نے کہا جی ہڑتال کامیاب کروانی ہے کہ ناکام کروانی ہے, آپ بتائیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی اگر حکومت کو بھجوانے کا پلان ہے تو پھر ہڑتال کامیاب کروائیں, لیکن اگر حکومت کو ادھر ہی رکھنے کا ہے تو پھر ناکام کروائیں. تو وہ ہنسے اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. تو اس لیے ابھی بھی مجھے نہیں پتا, انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی. نہیں, ان کی خاموشی اور ہنسی جو ہے نا, اس کے اندر ہاں زیادہ تھی, نہ ذرا کم تھی. تو IMF کی وجہ سے بھی یہ جو FBR فائنانس ایکٹ ہے, اس سے واپس آنے کے چانسز 0% ہے. وہ تو ہے, لیکن ظاہر ہے تاجر طبقہ اپنی جو بھی مخالف ہے یا اپوزیشن میں ہے وہ اپنا احتجاج کرتے رہیں گے. اس سے یہ دیکھیں یہ معاملہ آگے بھی ابھی نہیں رک جائے گا, آگے بھی چلتا رہے گا آگے جا کے ان چیزوں پہ. اصل چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی کہ آپ ایک تو جس طرح آپ PTI کو ڈیل کر رہے ہیں, میں نے مثال دی کہ آپ تتر بتر کر دو, ڈیفیوز کر دو, لڑائی کر دو, پراپیگنڈا کر دو, اسی طرح آپ ہر شعبے کو آپ اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں. یہ ریاست کو یا نظام کو چلانے کا یہ مؤثر طریقہ تو نہیں ہے. فار دی ٹائم بینگ تو آپ کو شاید کوئی ریلیف مل جائے گا,
لیکن یہ سلوشن نہیں ہے چیزوں کا. یہ ایسے ہی ہے. پھر آپ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے, آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اس پہ, تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار اس طرح کھیلو. جب آپ کے خیال میں میاں شہباز شریف کی حکومت مضبوط ہے, چلتی رہے گی؟ نہیں مضبوط تو جنہوں نے کرنی ہے وہ جب تک کریں گے. میاں صاحب تو ویسے ہی بڑے تابع دار آدمی ہیں ماشاءاللہ. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جس دن ان کو وہ کہیں گے جیسے کہیں گے وہ چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ان کی طرف سے مائنس ریزسٹنٹ ہوگی, زیرو بھی نہیں. میں کہہ اس پہ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن پریزیڈنٹ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, کچھ چل رہی ہے بات, کچھ نہ کچھ سم تھنگ از کوکنگ اپ. ہاں وہ کوکنگ آپ کسی دن لائیں گے الگ سے. آپ وعدہ بہت کر رہے ہیں, کر نہیں رہے. ہاں کر لیں گے نا, آپ ٹائم ہی نہیں دیتے. اچھا نہیں, آپ کے لیے ٹائم, سارا ٹائم آپ کے لیے ہے سر. دوسرا یہ جو ہے جو بارشیں ہوئی, ہاں جی, انہوں نے تو مکمل ایکسپوز کر دیا سر. دیکھیں بارشیں ہوئی ایک تو بہت زیادہ ہوئی ہیں نا. ویسے تو پاکستان کی حکومتیں کہہ رہی ہیں نیو یارک میں بھی بارشیں ہوئی ہیں, تو وہاں پہ بھی بڑا پانی کھڑا ہوا ہے. لیکن پانی کھڑا ہونا اور چیز ہے. دیکھیں یہ ایک حکومتوں کا اب یہ جو ایجنڈا رہ گیا جی کہ پانی کھڑا ہوا ہے کہ نہیں کھڑا ہوا ہے, یہ کوئی گورننس نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. گورننس کے ایشو اور زیادہ ہیں جو رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو لا اور جسٹس سے ریلیٹڈ ہیں. ریئل ایشوز تو وہ ہیں سوسائٹی میں, ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ ہم نے ایک پراپیگنڈا ٹول بنا لیا ہے اپوزیشن نے اور حکومت نے. وہ کہہ رہا ہے جی کوئی کو کچھ نہیں کیا جی, پانی کھڑا ہو گیا. لیکن ایک بات میں سوال, لیکن کوالٹی آف کنسٹرکشن جو آپ نے بات کی اس پہ ضرور سوال ہے. ایک بات اور بھی ہے, لاسٹ فلڈ جب آیا تھا, ہاں جی, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, یعنی پرائم منسٹر یہی تھے. اس کے بعد سے کیا امپروومنٹ کیا آپ نے انفراسٹرکچر کی چیزوں کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. اچھا سنیں, 10-11 بلین ڈالرز کی وہاں پہ کمٹمنٹس آئی تھیں. اس میں سے ایک تو میں اب ڈونرز کے بارے میں کیا بات کروں, ڈبل ڈپلیکیشن تھی وہاں پہ, اس میں بھی کوئی 3-3.5 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں آیا. تو یہ جو موقع دوبارہ آیا ہے, این ڈی ایم اے کی میٹنگ بھی پرائم منسٹر نے کنوین کر لی ہے. ذرا بتائیں تو صحیح کہ وہ جو لاسٹ فلڈ آیا تھا اس کے بعد کنسٹرکشن کے پیرامیٹرز کے اندر کیا امپروومنٹ آئی ہے, اور وہ جو پیسے آئے تھے ان پیسوں کا کہاں پہ استعمال ہوا, وہ ساری چیزیں کیوں نہیں مٹیریلائز ہوئیں. پاکستان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور 2 سال بعد پھر ایک سیلاب آ گیا. ہاں تو بھاڑ ہے, تو اس لیے تو آپ کو کچھ نہیں مل رہا نا بھائی. بات تو صرف اتنی تھی ہے, آپ یہ ایسی ان پہ. لیکن یہ ڈونرز بھی جو ہے نا, یہ بھی رسپانسبل ہے. ہاں تو بٹ یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی رادر 2 نمبر ہے. یہ چلے آپ جذباتی ہو گئے ہیں آج. جذباتی نہیں ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ ابھی کلائمیٹ فائنانس کے بھی پیسے لے رہے ہیں, تو آپ نے یہ ساری جو پالیسیز ریگولیشنز بنانی ہے نا, آخر خاص طور پہ آپ نے جو پچھلے 3 سال گزر گئے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے. کاربن پہ لگا کے آپ نے اسلام آباد کے پروجیکٹ بنائے, اور کوالٹی آپ دیکھ لیں کیا ہے. لیکن کوئی وہ اس شہزادے کو کوئی پوچھنے والا کون نہیں ہے یہاں پہ. وہ تو دیکھیں ان کے بارے میں وزیر اعظم بھی نہیں پوچھے گا ان سے کہ جناب ہے کہ کیتا ہے, وہ اگر بہت اچھا کیتا ہے سر, بہت اچھا کیتا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز اس سے پہلے کہ وہ ملک ریاض صاحب کی بڑی تعریف ہوتی رہتی ہے جی, وکٹم ہے. یہ جو بحریہ ٹاؤن اور اس طرح کی اور سوسائٹیز نے جو کچھ غدر مچایا ہے, اور آج پانی نے جو اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے کہ آپ پانی کے راستے روک روک کے سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. اور آج پوری بحریہ ٹاؤن میں اللیجڈلی تو نہیں, ویڈیوز چل رہی ہیں, میں نے خود ویڈیوز چل رہی ہیں کہ فیز 7 فیز 8 میں بری حالت تھی. تو یہ ساری ریگولیشنز آپ نے کلائمیٹ فائنانس کے تحت آپ بنائیں آپ, اور ان کو امپلیمنٹ کریں مہربانی کر کے. یار آپ فیوچر کی بات پھر کرتے ہیں, میں کہتا ہوں جو 2-3 سال پہلے آیا تھا فلڈ, اس کے بعد آپ نے امپروومنٹ کیا کیا ہے؟ تو آگے زیرو. آپ زیرو کیا نا, تو چلا گیا نا فلڈ. ابھی اگلی بات کریں آپ. اس ملک میں یہی ہے, مٹی پود آگے جاؤ. اور دوسری بات, ہاں جی, دوسری بات یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ ہونا کچھ نہیں ہے. آگے کی کوئی بات کر لیں کہ آئندہ کچھ ہم کر لیں تو کر لیں. ویسے ہی وہ زیر اعتاب ہیں, تو ان کی جو ظاہر ڈیمیج تو ہوئی ہے آج کی چیز سے, ان کی ریپوٹیشن اس چیز سے بھی ہوئی ہے, لیکن ساتھ میں پالیسی اور ریگولیشن والوں کی بھی ہوئی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ریاض ملک صاحب کے بارے میں تو میں ایک بات کر کے اجازت ہی چاہوں گا. ان سے ریکویسٹ ہے, ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان صحافیوں کے, ان بیوروکریٹس کے, ان جرنیلوں کے نام بتائیں جن کو آپ پیسے دیتے ہیں. یہ ایسے آپ فضول باتیں کرتے ہیں. معاف کیجیے, میرا خیال ہے کہ میرا کام ہے یہ بات کریں. جتنے مرضی جس کو مرضی دیں, میں اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب کو فیز 8 میں الاٹ کر دیں. نہیں, فیز 8 میں الاٹ کریں, ان سب کے نام بتائیں. پانی نہیں آئے گا. پاکستان کے لوگ, ریاض ملک صاحب آپ سے خواہش رکھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. سنیں نا, خالی ملک ریاض نہیں کرتے, معاف کیجیے گا, سن لینا سر جی, آپ ان لوگوں کے نام بتائیں نا جو آپ کے سپورٹرز ہیں. وہ ٹھیک ہے, ہر سوسائٹی کے بھائی ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی ہیں. ریاض ملک ہر سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے, حکومت خود کر رہی ہے اللیجڈلی یہ سارا کچھ. وہ سمبل ہیں اس سارے مافیا کے. تو ان کو بتائیں نا, ڈی کی آپ بات ہی نہیں کرتے, ڈرتے نہیں. ڈی ایچ اے کی بات جو میں بعد میں کروں گا, پہلے ریاض ملک سے حساب کتاب برابر ہو جائے. ریاض ملک کو کتنا حساب لے رہے ہیں یار. نہیں بتائیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جرنیلوں کے,
ان ریاض بیوروکریٹس کے ملک اور جو ان ہے نا، صحافیوں کے ملک نام ریاض، بتائیں، ان اینکرز کے نام اچھا، آپ بتائیں پروگرام کو مزید جن لمبا کو کیے آپ جا پیسے رہے دیتے ہیں، ہیں. غلط بیانی، آپ غلط بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی یہ بے تکی بات ہے. ملک ریاض میاں نواز شریف کے فارمولے پہ چل رہے ہیں. ان کی پارٹی کہتی ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو چلیے میرا خیال ہے اجازت کھاتا ہے لینی تو چاہیے. لگاتا بھی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش ہاں کرنا جی. چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہ جو ہم نے تاجروں سے لے کر پاکستان میں بارشوں نے جس معاملے کو ایکسپیرینس ہاں جی. کیا ہے، ان سارے معاملات پہ گفتگو کی ہے. آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میکسیمم آپ لوگوں نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.